الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ کئی ایک غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید نہایت مشرف ہے، معظم ہے، مکرم ہے، مبجل ہے۔ تو جس مہینے میں اس کا نزول ہوا وہ بھی معظم بن گیا، وہ بھی شرف والا بن گیا، یعنی ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا خصوصاً وہ عشرہ جس میں شب قدر ہے وہ انتہائی معظم، کیونکہ رمضان کو جب قرآن مجید کی وجہ سے شرف حاصل ہوا تو رمضان المبارک کا وہ خاص حصہ جس میں نزول ہوا دوسرے حصوں کی بنسبت خاص کر ضرور اشرف ہوگا، اس لیے کہ دوسرے حصوں میں شرف اس حصے کی بدولت آیا ہے۔ تو جب نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے آخری عشرے میں، تو آخری عشرہ رمضان کے بقیہ حصے سے ضرور اشرف اور افضل۔ تو آخری عشرے کی ایک فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے، اور دوسری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلت خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات کی فضیلت ہی کی وجہ سے ملائکہ رحمت کا اس میں نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اگرچہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس رات میں فضیلت اس وجہ سے آئی کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ رات فضیلت والی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اور گزشتہ کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اعتکاف کی مشروعیت کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ شب قدر کی تلاش میں آسانی ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اعتکاف کی روح یہ خلوت ہے، اور خلوت کی حقیقت ہے ترک تعلقات۔ لہذا جو حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یا جو خواتین اپنے گھروں میں مسنون اعتکاف کر رہی ہے یا کچھ وقت کے لیے نفل کر رہی ہے، تو اعتکاف میں ہونے کی صورت میں، اعتکاف میں ہونے کی حالت میں موبائل میں واٹس ایپ وغیرہ میں مشغول رہنا یہ اس کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس طرح کہ یہ اعتکاف کرنے والا جو موبائل میں مشغول رہتا ہے، اس کا اعتکاف بلا روح کا ایک جسم ہے اور لاشا ہے۔ لہذا جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو بطور خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ کے ساتھ مناجات میں، اللہ کے ساتھ گریہ زاری میں، اللہ کے ساتھ دعاؤں میں، ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنا پورا وجود سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ میں اب تیرے در پر آ گیا ہوں، اور تیرے در سے بھیک لیے بغیر میں جاؤں گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو بھیک مجھے ملنی چاہیے۔ بلکہ یہ یقین رکھے کہ اچھا خاصا حصہ، تھوڑا نہیں اچھا خاصا حصہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے میسر ہوگا اور مجھے ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ
میری کشکول میں ڈال دیں گے، اپنی رحمت کا حصہ، اپنے فضل کا اور اپنے کرم کا حصہ۔ تو بہرحال اعتکاف کا ایک فائدہ شب قدر کی اور لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ کل ذکر کی گئی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سال لیلۃ القدر کی تعیین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کرنا چاہتے تھے اللہ عز و جل کے بتلانے سے، لیکن ہوا یہ کہ دو آدمیوں میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو یہ دو آدمیوں کے نزاع کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ چیز نکل گئی۔ اس کی تبلیغ گویا ضروری نہیں تھی، اس وجہ سے نسیان طاری ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھول گئے کہ وہ کون سی تاریخ تھی۔ صحیح بخاری کی روایت سے، صحیح مسلم کی روایت سے یہی معلوم ہو رہا ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، خبر دینے کے لیے میں تو آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی، لیکن فلاں فلاں صاحب جھگڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اٹھا لیا گیا اس کو۔ تو یہ شب قدر کو نہیں اٹھایا گیا ہے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ شیعہ اور روافض خیال کرتے ہیں، بلکہ تعیین کو اٹھایا گیا تھا۔ ایک وجہ اور ایک سبب تو تعین کے اٹھائے جانے کا یہ جھگڑا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتھا، پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک زوجہ نے مجھے بیدار کر دیا، جن کی یہاں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، تو فنسیتھا میں بھلا دیا گیا۔ یہ ایک دوسرا سبب ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ یہ الگ الگ قصہ ہے، ایک سال ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بتانا چاہتے تھے کہ فلاں رات میں شب قدر ہے، وہ جھگڑے والا قصہ، اس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فراموش کر گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھول گئے۔ اور دوسرے سال میں یہ قصہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لیلۃ القدر دکھائی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جگا دیا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فراموش کر گئے اور بھول گئے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہی سال کی یہ بات ہو اور نسیان دو مرتبہ پیش آیا ہو، اور دونوں سبب سے، یعنی ایک طرف ام المومنین نے جگایا اور دوسری طرف میں نے جھگڑنے والوں کے شور بکور کو، ان کے جھگڑے کو میں نے سنا، تو اب میں اٹھا تاکہ ان کے درمیان صلح صفائی میں کروں، تو بھول گیا۔ تو مشغولی دونوں امر سے ہوئی ہے، ام المومنین کے جگانے کے نتیجے میں اور ساتھ ساتھ وہ جھگڑے کے نتیجے میں۔ اب رہا یہ کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو بھول گئے، تو وہ خاص ایک سال کی تعین اس کو بھولے ہیں، یہ تو بات قطعی ہے۔ لیکن اس کے بعد والے سالوں میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا گیا کہ فلاں شب میں اور فلاں رات میں یہ عظیم گھڑی آتی ہے، یا وہ رات یہ عظیم رات ہے، شب قدر اور لیلۃ القدر وہ فلاں رات ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا؟ اس میں
ایک احتمال تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہیں بتایا گیا، یعنی تعیین جو ہمیشہ کے لیے ہونے والی تھی وہ ہمیشہ والی تعیین آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فراموش کر گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھول گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص اس سال کی تعیین تو آپ بھول گئے، لیکن پھر بعد میں دوسرے سالوں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتا دیا گیا تھا۔ چنانچہ سفیان ابن عیینہ ان سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگاہ کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اگر بتا دیا گیا تھا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری عشرے میں اس کو تلاش کیوں کر رہے ہیں، تلاش کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعبدی ہے۔ اللہ عز و جل نے آگاہ فرما دیا، لیکن ساتھ ساتھ حکم یہ ملا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرنا ہے، اور خود آپ کو بھی عبادت میں لگنا ہے اور اس کو تلاش جیسے کر رہے ہیں اسی انداز سے آپ کو عبادت کرنا ہے۔ تو یہ جو عبادت کا حکم ہوا وہ تعبدی انداز میں، کہ جس میں عقل اور قیاس کا دخل نہیں ہے، کہ باوجود یہ کہ آپ کو پتہ تھا پھر آپ کیوں مجاہدہ کر رہے ہیں اور آپ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں عبادات کے لیے، یا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی انداز میں کیوں عبادت کر رہے ہیں جیسے آپ اس کو تلاش کر رہے ہوں۔ امت کے حق میں تو بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعیین کے اٹھائے جانے کے باب میں خود ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہو، اور باعث خیر بئی معنی کہ اگر مان لو گناہ کرنے والا اس رات میں بھی گناہ سے باز نہ آتا تو جرم سنگین ہو جاتا تعیین کی صورت میں، اور اگر متعین کر دیا جاتا کہ فلاں رات وہی ہے قدر والی اور فلاں وہی ہے شب قدر، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنے والے صرف اسی رات میں عبادت کر دے اور دوسری راتوں میں نہ کرتے، یا دوسری راتوں میں کم کرتے۔ جب تعیین نہیں ہے تو آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کریں گے، اس اعتبار سے امت کے لیے بہرحال یہ باعث خیر ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تعیین نہ اٹھائی جاتی تو خیر میں بڑھا ہوا تھا، اسی لیے کہ قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اس رات میں وہ گھڑی ہے یا یہ پوری رات وہ ہے قدر والی، لیکن تعیین اٹھائے جانے سے مزید ثواب ملنے والا ہے، مزید ثواب اس وجہ سے کہ تلاش کرنے میں زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ اس اعتبار سے بہرحال امت کے حق میں تو یہ تعیین کا اٹھایا جانا باعث خیری ہے، جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ۔ اب رہا یہ کہ اس کے لیے کوئی علامت ہے یا نہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں لیلۃ القدر کی علامت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، اس دن آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی رات گزرنے کے بعد آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بطور علامت کیوں ٹھہرایا ہے، یعنی علامت ہی یہ ہے لیلۃ القدر کی کہ اس کے بعد جو دن آئے گا تو اس دن میں آفتاب طلوع ہوگا اور سن رائز ہوگا لیکن شعاع نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں ملائکہ کثرت سے نازل ہوئے تھے، اب وہ چڑھ رہے ہیں تو اپنے پروں سے اور اپنے اجسام لطیفہ سے سورج کی شعاؤں کو انہوں نے ڈھانک دیا ہے، اس اعتبار سے بلا شعاع کہ وہ آفتاب نظر آتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جو علامت بیان کی جا رہی ہے وہ تو رات کے گزر جانے کے بعد پائی جائے گی، تو فائدہ کیا ہوا اسی علامت کا؟ جواب اس کا واضح ہے کہ جس نے اس رات میں عبادت کی ہوگی وہ اس نعمت کے حصول پر شکر کرے گا،
ورنہ یہ اعزاز فوت ہو گیا تو اس پر افسوس کرے گا اور آئندہ سال تدارک کی کوشش کرے گا۔ اور یہ جو علامت ہے اول لیل میں اگر بتلا دی جاتی تو لیلۃ القدر کا ابہام باقی نہ رہتا۔ شروع رات میں اگر یہ علامت ہوتی ایسی کوئی جسے پتہ چل جاتا کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر کا جو ابہام ہے وہی باقی نہ رہتا۔ لیلۃ القدر کی کئی ایک علامات ہیں جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ذکر کی ہے، ان میں سے اکثر وہ ہے جو رات گزر جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کے باب میں علماء کا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو اس کے لیے کوئی علامت ظاہرہ ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس آدمی نے شب قدر کو پا لیا تو وہ ہر چیز کو سجدہ ریز دیکھتا ہے، ہر چیز کو سجدے میں دیکھتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر جگہ انوار پھیلے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں تو سمجھو کہ اس نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ کے سلام کو اور خطاب کو سنتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جس کو شب قدر ملی اس کی دعا کی قبولیت یہ علامت ہے، دعا اگر اس کی قبول ہو گئی تو سمجھو کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ پانچواں نمبر یہ ہے کہ اور راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت میں زیادہ جی لگتا ہے اور قلب کو غفلت نہیں ہوتی۔ لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مختار یہ ہے کہ شب قدر کے حصول کے لیے کسی چیز کی رویت یا کسی چیز کا سما یہ شرط نہیں ہے۔ مان لو کسی کو شب قدر کا پتہ چل گیا تو اب اسے چھپانا چاہیے یا لوگوں کو بتانا چاہیے؟ میں شروع میں یہاں برطانیہ آیا تو اس موقع پر کافی سالوں میں ایسا ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں رات میں جو ہے یہ گھڑی آنے والی ہے، فلاں رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے کو میسج کیے جا رہے ہیں کہ شب قدر ہے، فلاں تاریخ کو شب قدر ہے، فلاں تاریخ کو شب قدر ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جنہوں نے دیکھا تو ان کو کشف ہوا، اور کشف میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات مان لو کہ ان کو یہ کشف ہوا، دوسرے بزرگ کو کشف ہوا تو دوسری تاریخ میں اب کیا کرنا ہے؟ یہ کشفوں کی لڑائی۔ سبوکی کبیر فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کو پائے تو اس کا چھپانا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے لیے مقدر نہیں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ امت کو بتائیں تو خیر اسی میں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مقدر، لہذا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اتباع مستحب ہے۔ الحاوی میں ہے کہ یہ تو ایک کرامت کی چیز ہے اور کرامت کا کتمان چاہیے۔ صوفیاء اور اہل طریق یہی کہتے ہیں کہ کرامت کو چھپانا چاہیے، حتی الامکان چھپانا چاہیے، ورنہ کرامت چھن سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریا کا دخل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتانے میں لگ گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے دوسروں کو آگاہ کر دیا تو اس پر لوگ حسد کر سکتے ہیں، اور دوسرا آدمی کسی ممنوع کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ حسد جس آدمی پر ہوا، جس ولی کے باب میں حسد ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی چال چل سکتا ہے، کوئی ہیلا، کوئی تدبیر کر سکتا ہے ایسی کہ جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہو۔ تو بہرحال بجائے فائدے کہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، لہذا اگر کسی کو پتہ چلا تو دوسروں کو اس سے آگاہ نہیں کرنا ہے، دوسروں کو بتانا نہیں ہے۔ اب یہ کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، جفت راتوں میں، تو ویسے اکثر علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن روایات کا انداز یہ بتلاتا ہے، اس قدر ابہام ہے کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم قطعی طور پر یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، جفت راتوں میں۔ آگے سے حساب کرنا ہے، 21 سے حساب کرنا ہے، یا پیچھے سے حساب کرتے ہوئے آنا ہے، پھر یہ کہ 30 کا چاند ہونے والا ہے کہ 29 کا چاند ہونے والا ہے، اس اعتبار سے ابہام در ابہام پایا جاتا ہے۔ ویسے تو
علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعتکاف کے 10 دن رکھے گئے، 10 دن 9 دن، تو اعتکاف کے 10 دن رکھے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے تاکہ تلاش میں آسانی اس طریقے پر کہ اگر ہر رات میں ہوتی، ہر رات میں اس کا امکان ہوتا، احتمال ہوتا، تو بیچارہ تھک کے چور ہو جاتا، اور یہاں تو اس سے تلاش کروایا جا رہا طاق راتوں میں، پھر اس کو وقفہ دیا گیا بیچ میں تاکہ وہ آرام کر لے، اور دن میں بھی اس کو آرام کا ٹائم مل رہا ہے تاکہ اس کو جو تھکن ہوئی ہے رات میں عبادت کے نتیجے میں وہ تھکن اس کی دور ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن جفت راتوں میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے، اس سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، تھوڑا بہت اس میں بھی عبادت کا اہتمام ہو۔ اب رہا یہ کہ یہ جو شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس میں اعتبار کس کا کرنا ہے؟ سعودیہ کے چاند کا اعتبار کرنا ہے کہ وفاق کے چاند کا اعتبار کرنا ہے، یا انڈیا کے چاند کا اعتبار کرنا ہے کہ یہاں برطانیہ میں جو حساب چل رہا ہے اس کا اعتبار کرنا ہے؟ سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ جو کچھ رات اور دن ہو رہے ہیں وہ تو نیچے ہو رہے ہیں، رات اور دن جو ہے وہ تو نیچے ہو رہے ہیں، اوپر کا جو عالم ہے وہاں لیل و نہار ہے ہی نہیں، جو کرۃ النسیم ہے اس کے نیچے ہی نیچے ہے یہ رات اور دن، اس کے اوپر نہیں۔ معراج کے ذکر میں اسی لیے رب تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بیان فرمایا ہے، سماوات کی سیر کا وہاں ذکر کیا ہی نہیں۔ بعضوں نے اسی سے نفی کر دی کہ آسمانوں پر جنت جہنم کی سیر کے لیے آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو دوسرا سفر ہے، یعنی آگے والا جو سفر ہے، بیت المقدس سے اوپر والا جو سفر ہے، اس کا ذکر سورہ والنجم میں کیا ہے۔ اور یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہاں اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، وہاں لیلاً کا لفظ آیا ہے، لیلاً کی قید ہے، تو صرف اسی قدر سیر بیان کی جائے گی جہاں لیل واقع ہو، اور اوپر جو ہے وہ لیل ہے ہی نہیں، وہ تو لیل و نہار سے باہر کی بات ہے، وہ لیل و نہار سے باہر کی کائنات ہے، تو سماوات میں لیل و نہار کا تحقق نہیں ہوتا، اس لیے سیر سماوات کی نفی پر استدلال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اسی لیے وہاں رب تبارک و تعالی نے سیر سماوات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ وہاں سے جو انوار اور برکات کا نزول ہوتا ہے وہ تو نزول ہو گیا۔ اب جہاں جہاں وہ رات ہوگی، جن جن کے اعتبار سے ہوگی، تو ان کے اعتبار سے بارش ہوتی ہے تو بارش کبھی یہاں ہوتی ہے، کبھی مانچسٹر میں نہیں ہوتی، کبھی مانچسٹر ہوتی ہے تو یہاں نہیں ہوتی، کبھی جو ہے انڈیا میں بارش ہوتی ہے یہاں بارش نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو مانوی بارش ہے، مانوی بارش، برکات کی بارش، تو یہ برکات کی بارش میں اگر اختلاف ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر، ان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے، انڈیا والوں کی اپنے اعتبار سے، پاکستان بنگلہ دیش والوں کے اپنے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے، ہماری اپنی تاریخ کے اعتبار سے، اور وفاق والوں کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے، سعودیہ والوں کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیتوں کو، سب کے کام کو دیکھتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے حساب کے موافق لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہ سوال کیا ہوگا کہ لیلۃ القدر، تو یہ کہاں کی لیلۃ القدر، کن کی لیلۃ القدر؟ تو فرمایا کہ بعض موسموں میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کچہری کھلتی ہے 10 بجے کھلتی ہے، تو یہ 10 بجے کہاں کے 10 بجے؟ ارے انڈیا ہو تو انڈیا کے 10 بجے، امریکہ ہو تو امریکہ کے 10 بجے، برطانیہ ہو تو برطانیہ کے 10 بجے۔ ٹھیک اسی طریقے پر لیلۃ القدر جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والوں کی اپنے اعتبار سے اور ہماری اپنے اعتبار سے، اور ہمارے میں بھی جیسے ابھی میں نے کہا کہ سعودیہ والوں کے اعتبار سے مل جائے گا اجر و ثواب، اور ادھر جو ہے وہ وفاق والوں کے اعتبار سے مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے،
ایمان نے اس کو مجبور کیا ہے قیام کے لیے، اور ثواب کی امید کے نتیجے میں یہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور عبادت کر رہا ہے، تو اس کی پچھلی زلات کو اور گناہوں کو رب تبارک و تعالی معاف کر دیں گے، اس پر معافی کا قلم پھر جائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ کہ یہ قیام سے کیا مراد ہے، قیام سے کیا مراد، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں پوری رات جاگنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جاگ لے بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا، لیکن جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدمی بیٹھا اور پھر اس کے بعد فون لے کے بیٹھ گیا اور کسی کا میسج وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس اس طریقے سے رات جاگ لی، یہ رات کا جاگنا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو تھوڑی دیر عبادت کر بھی سو جاؤ، اگر نیند کا تقاضا ہے تو سو جاؤ، اور جاگنا ہے تو جاگنے کے لیے دن میں آرام کر لو، تو اس کی وجہ سے رات کا جاگنا آسان ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری رات جاگے ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر رات جاگے ہیں، علماء نے دونوں احتمال نقل کیے ہیں۔ تو بہرحال عام عادت سے کسی قدر زیادہ جو ہے وہ جاگنا ہے، اگر پوری رات نہیں جاگ سکتا تو عام عادت سے کسی قدر زیادہ جاگنا ہے۔ اب وہ قیام میں تراویح، بعضوں نے کہا کہ تراویح وہی قیام ہے، دوسرا قول یہ کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں ملا کے یہ ہے قیام، جو اس فضیلت کا پانے والا بن جائے گا آدمی اگر ان کو انجام دے گا۔ اور تیسرا قول یہ کہ مطلق عبادت اب اس میں نماز ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک مولانا نے سوال کیا کہ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے موقع پر سلف میں 3 چیزوں کا معمول رہا ہے، نمبر 1 ذکر، نمبر 2 تلاوت، اور نمبر 3 نفل نمازیں۔ اور حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے مجھ کو یہ تینوں چیزیں ایک آیت میں جمع مل گئیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ تینوں چیزوں کا ذکر اس آیت قرآنیہ میں ہو گیا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو جان لوں کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا پڑھوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی اور دوسروں کو بھی شامل کرنا ہے تو فاعف عنا۔ تو بہرحال اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال اس سے غفلت برتنا نہیں چاہیے، جو عشرہ آخری آنے والا ہے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے کے اوپر بھی کافی سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خواتین بھی جس قدر اہتمام کر سکتی ہو اس قدر اہتمام کریں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی والدہ بی بی نصیر النساء، ان کو نماز سے اتنا عشق تھا، اشراق، چاش، تہجد کا اہتمام ایسا کہ کبھی وہ ناغہ نہیں ہونے پاتا تھا، اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں بھی ان کا معمول یہ ہوتا تھا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا نماز سے تعلق کا یہ حال تھا کہ عزیزوں میں سے پردیس سے کوئی آیا، کوئی بیماری سے صحیح اور تندرست ہو گیا، کسی کو شفا مل گئی، غرض کوئی خوشی ہو فوراً نماز شکر ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، یا کسی کے انتقال کی خبر سنتی تو پھٹ سے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ باندھ لیتی تھی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنی رکعتیں پڑھ ڈالتی تھی، ان کا علم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں ہی کو ہوگا، یہ فرما رہے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا خواتین بھی جس قدر کوشش کر سکتی ہوں اپنے دوسرے گھریلو جو کام ہیں اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ان ذمہ داریوں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہت کچھ دیں گے، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب کے لیے بھی کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔